شاعر کہتا ہے اذا غفل الواشون عدنا لوصلنا، اذا غفل الواشون عدنا لوصلنا، جب چغل خور خاموش ہو جائے ہم پھر محبت شروع کر لیں گے۔ وعادت تصافی بیننا والوسائل، اور ہمارا اخلاص اور وسیلے قائم رہیں گے۔ زاد المسیر جلد اول صفحہ 38۔ وسیلہ دو قسم کا ہے، ایک اعمال کا ہے، وہ بالاتفاق جائز ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور ایک وسیلہ زوات کا ہے کہ کسی ولی یا نبی زندے یا مردے کو خدا کے دربار میں وسیلے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ بعض حضرات دونوں کو یکساں سمجھتے ہیں کہ وسیلہ بالاعمال ہو یا بالزوات ہو، دونوں جائز ہیں، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ زوات فاضلہ کا وسیلہ خلاف سنت ہے۔ جو لوگ زوات فواضل کے وسیلے کے قائل نہیں ہیں ان کے پیشرو شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ ہے، اور ان کے شاگرد سوائے ابن کثیر کے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ زوات فاضلہ اور دیگر اعمال برابر ہے، ان کے اکابر اور بڑوں میں سے حافظ ابن حجر، بدر الدین عینی، زرکلی، زرکشی، اور ہندوستان کے بیشتر اکابر علماء ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے القاعدۃ الجلیلہ فی مسئلۃ الوسیلہ، اور اس کے رد میں تقی الدین سبکی نے شفاء السقام الی زیارت خیر الانام لکھی ہے۔ اس میں ان کی کتاب زیارت القبور اور وسیلے دونوں کے جوابات دیے۔ اصل بات یہ ہے کہ زوات کا وسیلہ بھی ثابت ہے۔ شیخ الاسلام کا انکار عجیب جانا گیا ہے۔ اللہم انی اسألک بحب المساکین وبحب السائلین عنک، ترمذی میں ہے۔ اللہم انی اسألک بنبیک نبی الرحمہ، ترمذی شریف میں ہے۔ انتم تنصرون وترزقون بضعفائکم وصغارکم ومرضاکم، انتم ترزقون وتنصرون بضعفائکم وصغارکم ومرضاکم، بخاری جلد اول 501۔ ان تمام روایات سے توسل کا ثبوت ہو رہا ہے، اور حضرت ابوبکر، عمر، عثمان احد پہاڑ پر بیٹھے تھے اور اس کو حرکت ہوئی، زلزلہ محسوس ہوا۔ آپ نے فرمایا اسکن احد، وفی روایت اسبت احد، تھم جا، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، بالکل آپ کو حرکت نہیں کرنا چاہیے احد پہاڑ، آپ کے اوپر خدا کا پیغمبر، ان کے صدیق
اور 2 شہید بیٹے ہیں۔ اسبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا امام ابو حنیفہ کے وسیلے سے دعا مانگنا ثابت ہے۔ الخیرات الحسان فی مناقب ابی حنیفہ النعمان للحافظ ابن حجر الہیتمی المکی دون الاسقلانی۔ قاضی ایاز مالکی نے اپنی کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں بہت سارے صورتیں اور روایتیں توسل کے اس بات کی نقل کی۔ علامہ خفاجی نے نسیم الریاض فی شرح الشفا للقاضی ایاز ان میں مستقل مبحث کی ہے فصل فی الوسیلہ۔ عبدالوہاب شعرانی نے المیزان میں اور ان کے شیخ علی الخواص نے درر والیواقیت میں توسل کا اس بات کیا ہے۔ ہندوستان کے اکابر میں سے شاہ عبدالعزیز، شاہ اسحاق، شاہ اسماعیل وسیلے کے قائل ہیں۔ شاہ اسماعیل نے تقویت الایمان صفحہ 186 پر لکھا ہے، یہ جو لوگوں میں ختم مشہور ہے کہ وہ پڑھتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، شیخ عبد القادر کچھ دے خدا کے واسطے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر یوں کہے کہ اے اللہ کچھ دے شیخ عبد القادر کے واسطے تو بجا ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتی نے تو اس موضوع پر مستقل کتاب لکھی ہے آب حیات۔ مولانا عبدالحی لکھنوی کی مستقل کتاب ہے تذکرۃ الراشد۔ مولانا محمد قاسم نانوتی نے تو اس موضوع پر مستقل کتاب لکھی ہے آب حیات۔ مولانا عبدالحی لکھنوی کی مستقل کتاب ہے تذکرۃ الراشد۔ تذکرۃ الراشد کے شیخ زاہد کو سبھی بہت زیادہ گرویدہ تھے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں توسل کا جواز مانا ہے، اور وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا پر شیخ الہند نے جواز تسلیم کیا ہے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے تفسیر جواہر القرآن جلد 2 صفحہ 315 لکھا ہے کہ بحرمت فلان کہنا بالاتفاق جائز ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ بحرمت فلان کہنا بالاتفاق جائز ہے۔ بعض بزرگوں نے ببرکتی ہی و بحقی ہی و بجاہی ہی و بحرمتی میں فرق کیا ہے۔ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی نے مکتوبات میں ایک مکتوب ہے بزرگان دین کے حقوق سے دعا کرنا۔ حضرت شیخ الاسلام نے 8 حقوق لکھے اور علی الاطلاق جواز کی تحقیق و تحریر فرمائی۔ اسی طرح شیخ الاسلام کی مشہور کتاب الشہاب الثاقب فی رجم المسترق الکاذب جو احمد رضا کے خلاف لکھی گئی، اس میں بھی حضرت شیخ الاسلام توسل بالانبیاء والاولیاء احیاء و امواتا ثابت فرماتے ہیں اور اس کے جواز کے قائل ہیں۔
بلکہ شیخ الاسلام نے ایک اور بات لکھی کہ اپنے اعمال کے بجائے بزرگوں کے اعمال کا وسیلہ زیادہ بہتر ہے۔ امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب بھی شرح بخاری میں مختلف مقامات پر توسل کا اس بات کرتے رہتے ہیں، اور ان کے علوم کے امین ہمارے استاد حضرت بنوری بھی بڑے ببانگ دول توسل بالذوات الفاضلہ کے قائل تھے۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود نے اپنی تفسیر محمود میں لکھا ہے کہ بزرگان دین کے وسیلے سے دعا بھی ان کے اعمال سے دعا ہے۔ ان کو ذات کا وسیلہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ان کے صفات کا وسیلہ ہے، کیونکہ نبی کا وسیلہ نبوت سے ہے، ولی کا وسیلہ ولایت سے ہے، اور نبوت اور ولایت عطاء غیر مجزوز، ختم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، اللہ کے دیے ہوئے اعزاز اور عزت ہے۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری نے توسل کا زیادہ انکار کیا ہے، اور اسی طرح عام حالات میں مولانا غلام اللہ صاحب نے بھی انکار کی کوشش کی ہے۔ مولانا غلام اللہ خان نے رجوع بھی کیا ہے، رجوع تعلیم القرآن رسالے میں شائع ہے، اور مولانا پنجپیر نے کتاب لکھی ہے البصائر لمجوز التوسل بالمقابر۔ اس کتاب پر مولانا کو بڑا ناز تھا کہ سطح الارض میں ایسی کتاب ہے۔ ان کے حریف عالم مولانا حمد اللہ صاحب داغئی، انہوں نے اس کا جواب لکھا ہے البصائر لمنکر التوسل بالمقابر۔ دونوں کتابیں علمی ہے، اس بات میں داغئی مولانا والی اور نفی میں پنجپیر مولانا کی، لیکن دارالعلوم دیوبند کا مسلک اور ان کے آداب اور ان کے پیشرو اور موجودین فواضل علماء وہ توسل کے قائل ہیں اور اس کو جائز اور ثابت کہتے ہیں۔ شمس الحق افغانی نے بھی صحیح مسلک میں یہ لکھا ہے۔ قاری محمد طیب محترم دارالعلوم دیوبند نے بھی معتدل مسلک کتاب لکھی ہے، اور اس میں ثابت کیا ہے کہ اکابر دیوبند سب وسائل کے قائل ہیں۔ المحند المفند میں بھی توسل کا اس بات ہے۔ پاکستان مغربی کے علماء تحت الجمیت جمع ہوئے تھے، پنجاب میں اس مسئلے نے نازک صورتحال اختیار کی تھی، تو 3 عالم تجویز ہوئے تھے کہ وہ تحقیق کرے، حضرت بنوری، مولانا خیر محمد جالندری اور مولانا سرفراز خان۔ مولانا سرفراز خان نے اس موضوع پر ایک نمائندہ کتاب لکھی، مغربی پاکستان کے جمیعت العلماء کے اکابر علماء کی محضر میں وہ پڑھ کر سنائی گئی۔ کئی مقامات پر علماء نے مشورہ دیا، وہ جگہ تبدیل کی گئی۔ اب وہ کتاب تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتى فی البرزخ والقبور کے نام سے شائع ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرطبی نے جو کتاب لکھی ہے التذکرہ فی احوال القبور، یا جلال سیوطی نے لکھی ہے نور الصدور فی شرح القبور، ان سب سے بڑی انسائکلوپیڈیا اعلیٰ شان و شوکت سے محقق الاثر سرفراز خان کی کتاب ہے۔ پنجاب کے مماتیوں نے اور نیلوی وغیرہ نے ان کے اجوبے کی کوشش کی ہے، لیکن علماء نے ان کے جواب کو منظور نہیں کیا۔ تسکین الصدور غالباً 25 مرتبہ چھپ گئی ہے،
موجودہ جو ایڈیشن ہے 2500 ایڈیشن، 25,000 گوئے پاکستان میں بڑھ جائے.